جبرائیل دم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بسم اللہ ارقیک من کل شیء، جبرائیل کہتے ہیں میں اللہ کا نام لے کر دم کرتا ہوں، اللہ سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ سے دعا اللہ سے کہنے کو ہے، لوگوں سے نہیں۔ حوالہ کس کا دینا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ طریقہ کون سا اڈاپٹ کرنا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب قبرستانوں میں جاؤ گے، وہاں پر آپ دیکھ لیں جادوگر کیا کرتے ہیں، قبرستانوں میں جا کے چلے کرتے ہیں نا، تو کیا حاصل کرتے ہیں؟ وہ شیاطین کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، شیاطین ان کو جکڑ لیتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے تابع ہو گئے۔ یہ شیطانی تلبیس ہے، پکڑتا یہ ہے اس کو، کیوں کہ جن کو قابو کرنے کے لیے صرف ایک ہستی اللہ نے دنیا میں بھیجی، وہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ قوت قرآن کہتا ہے اللہ نے، اس کے علاوہ کسی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس کو، شیطان کو پکڑ کے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ آتا تو میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا۔ یہ حدیث ہے۔ جاؤ قبرستان میں، روز جاؤ، وہ دودھ میں پانی ملانے والا بھی جائے، وہ جھوٹ بولنے والا بھی، وہ رشوت دینے والا، لینے والا بھی، یہ وہ جائے نا، جا کر دیکھے کہ کیا حال ہے، میں نے بھی ادھر آنا ہے، کیا لے کر آئے تھے یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ خربوں کا مالک ہے، اتنے ٹاور اس کے ہیں، یہ ہے، لیکن کیا ہے یہ؟ مجھے کہاں عبرت آتی ہے؟ میں نے تو اس کو بھی سجا دیا، اس پر بھی پودے بوٹے سب لگا دیے کہ یہ والی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایسی عجیب بات۔ ایک قبر کا مجھے کسی نے عکس بھیجا، اس پر اس کی ساری سنتیں لکھی ہیں، وہ کیا تھا، پی ایچ ڈی تھا، فلاں تھا، اتنے نوکری کرنے جا رہا وہ۔ کیا ہے یار یہ؟ زندے بالکل بے شتر بے مہار، اور مردے کبھی زندگی میں کبھی اس کو سلام نہیں کیا، پاس سے گزر گئے۔ اس کے لیے دکان بند، جو پورا بازار بند صرف جنازے کے لیے، جو فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے۔ پڑھا کرو تمہیں اجر ملے گا، لیکن جو فرض عین ہے، جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ فرض عین ہے، اور اس کے لیے میں ایک پل نہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ڈبل میں ایسے چل رہا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں کہ مجھے شارٹ کٹ ملے، پھر یہ شیاطین یہ پکڑتے ہیں۔ عورت کا جانا منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے پاس کیسز آتے ہیں جو بیچاری، جن کے راستے ہوتے ہیں نا قبرستانوں میں، اگر وہ اس حالت میں وضو، بغیر وضو کی حالت میں گزرتے ہیں تو ان کو یہ پکڑ لیتی ہیں یہ چیزیں۔ کیوں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کیا ہے، جس کو حمزات بولتے ہیں۔ کئی حمزات اس کے ساتھ مر جاتے ہیں، وہ بھی اس کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ کئی ہیں کہ وہ مرا ہوا ہے لیکن اس کی زندگی ہزاروں سال ہوتی ہے۔ اب مسلمان بھی دفناتا ہے، یہودی بھی دفناتا ہے، ان کے حمزات ان کی قبروں پہ وہ قائل ہیں، جن کو ہم روحیں کہتے ہیں نا۔ روحیں حمزات نہیں ہوتی، روحیں برزخ میں بند ہیں۔ اس سے بھی ہمارے عقیدے بہت خراب ہوئے ہیں۔ وہ حمزات ہیں، وہ میرا سب کچھ جانتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں نا جو آپ کو کہتے ہیں جی میں اتنے پیسے لوں گا، آپ کے بھائی سے بات کرا دیتا ہوں۔ ہے نا ایسے لوگ، پوچھتے ہیں چاچا وہ کتنے، کسی فائل ہے، وہ کہتا ہے فلاں جگہ دیکھتے ہیں، تو کس بینک میں اکاؤنٹ تھا، وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے ادھر۔ وہ اس کا حمزات، وہ جادوگر ہوتا ہے جو اس کو پکڑتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے۔ مردے باتیں کرتے ہیں۔
ہمارا ایمان ہے نا کہ دوبارہ دنیا میں قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، یہ ہندوؤں کا ایمان ہے نا، ہاں جی، استغفر اللہ۔ تو میرا بھائی، ہم جب تک دین کو سمجھیں گے نہیں، اب ہندو بھی اپنا ہندو چلاتا ہے، عیسائی بھی دفناتا ہے، یہودی بھی اور مسلمان بھی۔ اب ہندو تو جلاتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے نا، ان کے امزاد کدھر جاتے ہیں؟ وہ مسلمان یہودیوں عیسائیوں کے قبرستانوں میں جا کر یا جنگلوں میں یا ادھر ادھر پناہ لے لیتے ہیں۔ اس کو سمجھیں آپ۔ اب وہ جب دکھائی دیتے ہیں یا کسی کو محسوس کراتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کی روح آ گئی ہے، اس سے کئی رسومات ہم نے ایجاد کی ہوئی ہیں، کوئی 40ویں، تیجے، چلے، یہ ہے، برسیاں، وہ برسیوں میں آ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روحیں تو برزخ میں بند کر دی جاتی ہیں، دوبارہ نہیں آ سکتی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ثواب پہنچانا چاہتے ہو نا، پڑھو نا نماز، دو نا خیراتیں حلال میں سے، کدواؤ نہ کنویں، کرو نہ غریبوں بیواؤں کی مدد، یہ اجر جائے گا۔ پکی قبروں سے اجر نہیں جاتے ہوتے، بندے پیسے دے کر قرآن پڑھانے سے اجر نہیں جاتا۔ میں اگر جب تک سبحان اللہ نہیں پڑھوں گا مجھے ثواب نہیں ہوگا، اگر میں اس کو پڑھوں گا تو اس کا ثواب مجھے، میرے والدین کو بغیر کہے جائے گا، اگر وہ اس چیز کے مستحق ہوں گے۔ اگر وہ مومن مسلمان فوت ہوئے ہیں تب، یہ بھی قانون ہے، قاعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ مانگتے تھے فوت ہونے کے بعد آدر کے؟ نہیں مانگ سکتے، منع کر دیا، کیونکہ وہ مشرک فوت ہوئے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ میری اہل کو بتا دے؟ میں کہا نہیں، وہ جو کشتی میں وہ تیری اہل ہے نا، قانون ہے، قاعدہ ہے یار۔ میں جو مرضی کرتا پھروں، مجھے ایسے ایسے طریقے بتا دیے جس سے میں بے خوف ہو کر آج دلیری سے سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں یہ کر لوں گا تو میں یہ ہو جائے گا، ایسے زک زیک میں نکل جاؤں گا میں، یعنی کہ اللہ کو بھی دھوکے۔ پھر اس طرح کے حال ہوتے ہیں، پھر یہ چیزیں جب آدمی کو پکڑتی ہیں، کیوں وہ ان کے مسکن ہے، جہاں شیطان کا مسکن ہوتا ہے وہاں اس کا زور ہوتا ہے۔ اب دیکھنا، ہر گھر سے چوری نہیں ہوتی، جنات پہلے اس گھر میں وہ بندہ اثر شدہ ہوتا ہے، یا پہلے سے وہ جگہ اثر شدہ دی ہے، پھر وہ اپنا ادھر کام کرتے ہیں۔ تو اللہ میرے بھائی ہمیں محفوظ رکھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رات کو جاتے ہیں، دن کو جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں الکان کیا ہوا آپ نے؟ رو رو کے داڑھی مبارک تر آپ کی، رو رہے ہیں، جنت البقیع میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے تو آپ کو بخشا ہوا ہے، اللہ نے آپ پر رحمت کی ہوئی ہے، آپ پھر بھی کہتے ہیں عائشہ میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں جائیں گے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ان کو اللہ کی رحمت مانگے۔ میں رحمت مانگتا ہوں، اپنے معافی مانگتا ہوں اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نظریے سے جاتے، امت کو اس لیے فرمایا آپ نے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے، پانی ڈالتے ہوئے ڈر جاؤ کہ میں نے ادھر آنا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ڈر جاؤ میں نے ادھر آنا ہے، تمہیں تو کسی اور لائن پہ چڑھا دیا۔ پڑھو نا نماز، کروڑوں روپیہ خرچ کر دو، جب تک تم یہ کہو گے نہیں ربنا اغفر لی ولوالدی۔ کتنی شارٹ ہے، پورا اس میں ایک سمندر ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کوئی لمبا چوڑی مانگنے کی ضرورت نہیں، اے اللہ میری مغفرت کر، میرے والدین کی کر اور مومنوں کی کر۔ کتنی شارٹ ہے یہ پڑھنا نماز میں۔ تجھے کس پہ لگا دیا اس نے؟ کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ختم درود فلاں فلاں، وہ ختم تو کروا رہا ہے قرآن بچے کے مدرسے بلا کر۔ اس نے تجھے کیا کر دیا؟ کیا پہنچے گا تیرے والد کو؟ تیرا پڑا ہوا تیرا یہ پہنچے گا ان کو۔ نوٹ نہیں ہے یہ کہ میں نے قرآن پڑھا تو کو بولا چل جی پٹی صاحب 10 تواڈے،
10 تیرے 10 تیرے 10 تیرے، پتہ نہیں میرا بھی قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں میں نے جو پڑھا ہے میرے اندر پیٹ میں ہے کوئی ایسی چیز جو اس کو قبول کروائے؟ حرام حلال جو آتا ہے کھاتا جا رہا ہوں، ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے، تو دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ تو جو مجھے آئے میں کھاتا جاؤں، جو میرے پاس آئے لوٹاتا جاؤں، اور یہ میں کروں۔ جو غریب بھوکے مر رہے ہیں، محلوں میں بھوک پھری ہے، یتیم بیوہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے نیکی۔ جاؤ کھڑکاؤ دروازے، اللہ کی قسم ایک بھوکے کو، وہ غیر یعنی کہ وہ عورت فحشہ عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کو پانی پلانے سے وہ جنت میں چلی گئی۔ تمہارے سامنے انسان بھوکے مر رہے ہیں، جانتے ہو میرا رشتہ دار ہے بھوکا ہے، لیکن ساڈا دشمن ہے، وہ ساڈا نہیں اس دی بندی، گالاں کڈدا جتھے بہندا ہے، کتےاں نوں پا داں گے، تینوں نہیں دینا، واللہ العظیم۔ وہ تجھے گالی دے، تیری ماں کو گالی دے، بہن کو دے، اگر خیرات زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے علاوہ اگر تو نے کسی اور کو دی تیری قبول نہیں ہوگی۔